إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة. درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروردگار کا جس قدر شکر ادا کیا جائے اس عظیم نعمت پر وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں محمد و آل محمد کا چاہنے والا بنایا، ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین رہنے والا قرار دیا. عزیزان محترم، ایام اربعینیہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے یہ سلسلہ مجالس کہ جس کا عنوان معرفت امام حسین از زیارت امام حسین رہے گا، اس حوالے سے سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں نبی کریم کا ایک فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں کائنات کے رسول مؤمنین کے بارے میں ایک اہم راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ ان للحسین، بے شک حسین کے لیے
فی بواطن المؤمنین، مؤمنوں کے دل میں، مؤمنوں کی روح میں، مؤمنوں کے ضمیر میں معرفت مکتومہ، ایک چھپی ہوئی معرفت ہے، وہ نام حسین کہ جس کے لیے ختمی مرتبت یہ بھی ارشاد فرماتے نظر آئے کہ ان للحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، وہی آقا حسین کہ جن کے دلوں میں مؤمنین، کہ جن کے لیے مؤمن کے دل میں ایک ایسی حرارت اور تپش رکھی گئی کہ جو کبھی ٹھنڈی نہ ہو پائے گی، انہی آقا حسین کے لیے رسول بتا رہے ہیں کہ مؤمنوں کے دلوں میں، ان کے ضمائر میں، ان کی ارواح میں، ان کے اندرون میں ایک ایسی چھپی ہوئی معرفت ہے، معرفت مکتومہ ہے۔ اب مؤمن کی ذمہ داری کیا ہے کہ خدا نے جس معرفت کو اس کے ضمیر میں پوشیدہ کر دیا ہے، پنہاں کر دیا ہے، مومن اپنے اعمال سے، اپنے افعال سے، اپنے طریقہ کار سے، اپنے چال چلن سے کوشش کرے کہ اس چھپی ہوئی معرفت کو آشکار کر سکے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، دو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، ایک ہے کسی چیز کو خلق کرنا، پیدا کرنا، کریشن، دوسری ہے کسی چیز کو دریافت کرنا، ایکسپلوریشن۔ یقیناً ہر ذی شعور انسان اس بات کو سمجھے گا کہ کریشن مشکل کام ہے بنسبت ایکسپلوریشن کے، پیدا کرنا مشکل ہے، سخت ہے بنسبت پوشیدہ شے کو دریافت کرنے کے۔ خدا کتنا کریم ہے کہ اس نے جہاں ہر عبادت اور ہر عمل میں معرفت کو شرط قرار دیا ہے، اور خصوصاً جو ہمارا موضوع ہے جس پر میں آؤں گا انشاءاللہ، زیارت آقا حسین، کہ جہاں ہر موقع پر معرفت کی شرط لگائی گئی ہے، من زار الحسین عارفا بحقہ، جو شخص حسین کی زیارت کرے کہ شرط کے ساتھ جتنے اجر آئے ہیں، کیا کہا؟ عارفا بحقہ، حسین کے حق کو پہچانتے ہوئے، حسین کی معرفت رکھتے ہوئے۔ ہر عبادت میں شرط کیا ہے؟ ارشاد باری تعالی ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی کس لیے کیا؟ عبادت کے لیے۔ پوچھا گیا عبادت کیسے ہوگی؟ فرمایا لیعرفون، مراد یہ ہے کہ تاکہ وہ معرفت حاصل کرے۔ وہ امام حسین کا ہی وہ معروف فرمان، وہ طویل فرمان، توجہ کیجئے گا، ایک اہم نتیجہ ہے۔ راوی کہتا ہے خرج الحسین الی المنی، آقا حسین اپنی زندگانی مبارک میں حج پر ہیں۔ یہ آخری حج نہیں ہے کہ جسے مولا نے عمرے میں تبدیل کیا، اس سے پہلے آقا نے کئی حج کیے۔ آقا حسین حج پر ہیں، میدان منی میں ہیں۔ راوی کہتا ہے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، لوگوں کو مخاطب کیا، لوگ امام کے لبھائے مقدس سے نکلنے والے گوہر و لال کے انتظار میں رہتے تھے۔ جیسے ہی مولا خیمے سے باہر تشریف لائے، اصحاب جمع ہو گئے۔ جس طرح سے پروانے شمع کو گھیر لیتے ہیں، اصحاب نے آقا حسین کو گھیر لیا، مخاطب کیا، فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ عز وجل ما خلق العباد الا لیعرفوا، خدا نے بندوں کو، لوگوں کو فقط اس لیے خلق کیا کہ وہ اس کی معرفت حاصل کرے۔ ہوگا کیا؟ فَإِذَا عَرِفُوهُ عَبَدُوهُ، جب یہ بندے اپنے رب کو پہچان لیں گے، معرفت، توجہ کر رہے ہیں، بہت اہم لفظ ہے، اسی کے گرد یہ ساری گفتگو گردش کرے گی۔ فَإِذَا عَرِفُوهُ عَبَدُوهُ، جب بندہ اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے تو اس کی بندگی کرتا ہے۔
ایک بندگی کہ جو ہم عادتاً کرتے ہیں، کہ جو خدا نے واجبات ہم پر فرض کیے ہیں، ہم پر لازم کیے ہیں، انہیں پورا کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں. یہ بہت اہم ہے، یہ پہلا مرحلہ، پہلی سیڑھی ہے. لیکن ایک یہ بندگی ہے، ایک بندگی وہ ہے کہ جو معرفت کے ساتھ ہو، کہ جب انسان کی زندگی کا ایک ایک لہجہ بندگی میں گزرتا ہے، وہ سانس بھی خدا کی خوشنودی کے لیے لیتا ہے، وہ غذا بھی خدا کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ پانی بھی خدا کی خوشنودی کے لیے پیتا ہے. یہ بندگی کب آتی ہے؟ کہ جب معرفت آ جائے. معرفت کیسے آئے گی؟ راوی نے سوال کیا، مولا جب عبادت کرے گا تو ہوگا کیا؟ فرمایا فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ غَيْرِهِ. جب انسان اللہ کی بندگی کرے گا تو خدا کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا پڑے گا. جب وہ اپنے آپ کو خدا کا فقیر و محتاج بنا لے گا تو خدا کے سوا کسی اور کا نیاز مند اور محتاج نہیں رہے گا، دنیا سے بے نیاز ہو جائے گا. راوی نے جیسے ہی سنا سوال کیا، مولا وَكَيْفَ يُعْرَفُ اللَّهُ، مولا خدا کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ فرماتے ہیں معرفت کل انسان امام زمانہ، ہر انسان کو اگر خدا کی معرفت تک پہنچنا ہے تو اپنے زمانے کی امام کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرے. بنیادی طور پر توجہ کر رہے ہیں، سلسلہ کیسے چل رہا ہے بات کا، کیسے خدا کی معرفت، خدا کی عبادت و بندگی کے جو ہدف ہے انسان کی تخلیق کا، وہ بندگی و عبادت ٹکی ہوئی ہے خدا کی معرفت پر، اور معرفت خدا ٹکی ہوئی ہے معرفت امام پر. اور یقین جانیے کہ اپنے زمانے کے امام کو کوئی اس وقت تک نہیں پہچان سکتا کہ جب تک حسین کی معرفت عطا نہ ہو جائے. تو یہ سارا سلسلہ جس مرکز و محور کے گرد گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے، وہ ہے معرفت امام حسین. پھر پلٹوں گا ابتدائی گفتگو کی طرف. لہٰذا اب ایک مومن کی خواہش ہونی چاہیے، اس کی چاہ ہونی چاہیے، دل میں ہمیشہ یہ خیال گردش کرنا چاہیے کہ کسی طرح میں امام حسین کی معرفت میں اضافہ کر لوں، کسی طرح امام حسین کی معرفت مجھ کو مل جائے. اے مومن، تیرا یہ کام انتہائی مشکل ہو جاتا اگر خدا کی خاص رحمت تیرے شامل حال نہ ہوتی، اگر تیرا دل مکمل حسین کی معرفت سے خالی ہوتا تو شاید اس تاریک دل میں حسین کی معرفت کا نور روشن کرنے میں بہت وقت لگ جاتا. خدا نے یہاں بھی تجھے بے آسرا نہیں چھوڑا، تجھے یہاں حسین کی معرفت پیدا کرنے کی ذمہ داری نہیں دی. یہ نہیں کہا کہ کریٹ کرنا پڑے گا، نہیں، کیا فرمایا؟ حسین کی چھپی ہوئی معرفت دل میں رکھ دی ہے. ایک مومن کو فقط اس معرفت کو دریافت کرنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ اب اس حدیث کے مفہوم کی گہرائی کو محسوس کر رہے ہیں. رسول نے یہ بتا کر، اس راز سے پردہ ہٹا کر کتنا بڑا احسان کیا امتیوں پر کہ وہ حسین کہ جس کی معرفت پر سب کچھ ٹکا ہوا ہے، اس حسین کی معرفت تمہیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم مومن ہو تو دل میں خدا نے چھپا کے رکھی ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ گرد و غبار کو ہٹانا ہے، رج سے اپنے آپ کو بچانا ہے، دنیا کی رغبت سے اپنے آپ کو جتنا دور کرتے جاؤ گے حسین کی چھپی ہوئی معرفت دریافت ہوتی چلی جائے گی. اور اسی چھپی ہوئی پوشیدہ معرفت امام حسین کو دریافت کرنا ہماری اس گفتگو کا ہدف رہے گا. کوشش رہے گی کہ ان 11 تقاریر میں آپ کی خدمت میں کچھ ایسے مطالب، کچھ ایسے عرائض آل محمد کے کلام کی روشنی میں پیش کیے جائیں کہ جس سے ہمارے دلوں میں پوشیدہ معرفت کو ہم دریافت کر سکیں. اور جب یہ پوشیدہ معرفت دریافت ہوگی تو خدا کی معرفت تک پہنچیں گے. خدا کی معرفت تک پہنچیں گے تو بندگی کے مرحلے پر پہنچیں گے اور مقصد تخلیق، ہدف خلقت کو حاصل کر سکیں گے.
انشاءاللہ کہ توجہات میرے ساتھ ہوں گی. اسی چھپی ہوئی معرفت کو دریافت ہمیں کرنا ہے. کیا کیا جائے؟ کیسے اس چھپی ہوئی معرفت سے پردہ اٹھایا جائے؟ کیا طریقہ ہے حسین علیہ السلام کی معرفت کا؟ طریقہ یہ ہے کہ انسان کہ جو دنیا میں ہمیشہ خیر اور اچھائی کی تلاش میں رہتا ہے، اس جملے کی طرف میں بعد میں آؤں گا، کسی بھی امام اور خصوصی طور پر امام حسین کی، میرا آپ سے سوال ہے نوجوان دوستوں، میرے کم سن بچے، کہ اگر کوئی انجان شخص ہو، آپ اسے جاننا چاہیں، جاننے کو عربی میں معرفت کہتے ہیں، کوئی انجان شخص ہو، بڑی عقلی سی بات کر رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہے اس وقت، کوئی انجان شخص ہے، آپ کو اسے جاننے کا بڑا اشتیاق ہے، شوق رکھتے ہیں آپ اس سے ملاقات کا، اسے جاننے کا، اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کا. بہت سے طریقے ہیں، اس کے بارے میں کوئی کتاب پڑھ لیجئے، آج کل کے دور میں گوگل پہ سرچ کر لیجئے، لیکن گوگل اور کتاب آپ کو ایک حد تک معلومات دے پائے گی. بہترین طریقہ کسی کو پہچاننے کا کیا ہے؟ اس سے ملاقات کے لیے تشریف لے جائیے. اللہ اکبر، توجہ کر رہے ہیں؟ کسی کو بھی پہچاننا ہے، کسی کی معرفت حاصل کرنی ہے تو بہترین وسیلہ اور ذریعہ جو انسانی عقل بتاتی ہے کیا ہے؟ کہ جا کر اس سے مل لیجئے، اس سے ملاقات کر لیجئے. اگر عام انسان ہوگا وقت دے دے گا، کوئی بڑا آدمی ہوگا دنیاوی اعتبار سے تو تھوڑی کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑی مشکل ہوگی، مگر وقت مل جائے گا. وقت ملے گا، جا کر سامنے حاضر ہوں گے، دو بدو بات کریں گے، چہرہ بچہرہ کلام ہوگا تو خود بخود آپ پہچان جائیں گے وہ کیا ہے، کیسا ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی کو پہچاننا ہے تو جا کر اس سے ملاقات کر لیجئے. بالکل یہی قانون عقلی آقا حسین کی معرفت پر بھی منطبق ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسین کی چھپی ہوئی معرفت کو دریافت کر لیں، کچھ نہ کیجئے، جا کر زیارت کر لیجئے. زیارت حسین کیا ہے؟ آقا سے ملاقات ہی تو ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں سے ہمیں دو باتیں سمجھ آ گئی، دو نتیجے نکل آئے. پہلا یہ کہ خدا کی بندگی موقوف ہے خدا کی معرفت اور پہچان پر، اور چونکہ معرفت ملنے سے ہوتی ہے، خدا سے کوئی مل نہیں سکتا، خدا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کسی کی عقل نہیں پہنچ سکتی، کسی کے وہم میں وہ خدا آ نہیں سکتا. تو خدا کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ خدا نے بتا دیا حسین کی معرفت کے ذریعے سے. اب جب حسین کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو خدا کی معرفت بھی ہو جائے گی اور بندگی کے مرحلے تک بھی پہنچ جاؤ گے. اے خدا حسین کی معرفت کیسے حاصل کیجئے؟ آسان سا وسیلہ یہ ہے کہ جس کی معرفت حاصل کرنی ہو اس سے جا کر مل لیجئے، ملاقات کر لیجئے. حسین کی معرفت حاصل کرنی ہے، جا کر حسین کی زیارت کر لیجئے. توجہ کر رہے ہیں؟ اب سمجھ آیا اس حدیث شریف کا مطلب؟ من زار الحسین بشط الفرات کمن زار اللہ فوق عرشہ. جو لب فرات حسین کی زیارت کرتا ہے، حسین سے ملاقات کو آتا ہے، گویا اس نے عرش خدا پر خدا کی زیارت کی. کیوں؟ کیونکہ خدا کی معرفت اس سے مل کر تو حاصل نہیں کی جا سکتی، اس نے راستہ دروازہ بنایا ہے حسین کو. حسین سے ملاقات کیجئے، کربلا جائیے، زیارت کیجئے، حسین کی معرفت بھی مل جائے گی اور حسین کے در سے خدا کی معرفت بھی مل جائے گی. یہاں سے ہمیں فلسفہ زیارت بھی سمجھ آتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کیوں جاتے ہیں زیارت پہ بار بار؟ اس پر بھی ایک مکمل اور تفصیلی گفتگو کروں گا کہ کیوں جاتے ہیں زیارت پر، اور کتنی بار جانا چاہیے اور کتنی بار نہیں جانا چاہیے، اور کون بتائے گا کہ حسین کے پاس ہمیں کتنی بار جانا ہے کتنی بار نہیں جانا. لیکن ایک بہت عقلی سی بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کیوں زیارت پہ جاتے ہیں، فلسفہ کیا ہے؟ تو بہت آسان سی بات ہے جناب.
آپ کو کسی کو پہچاننا ہو تو اس سے ملاقات کیجئے. ہمیں دنیا میں حسین کو پہچاننا ہے تاکہ آخرت میں نجات ہو جائے. ہم حسین کو پہچاننے کے لیے ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. بات کو ایک منزل اور آگے بڑھاتا ہوں. یہ تو ایک فلسفہ ہے زیارت امام حسین کا. وہ کیا کہ معرفت حسین ٹکی ہوئی ہے، موقوف ہے زیارت امام حسین پر. کیوں؟ ملاقات کر لیجئے. کوئی آ کر کہے جناب ملاقات کرنا اور ہوتا ہے، قبر پر جانا اور ہوتا ہے، آپ تو قبر کی زیارت کرتے ہیں. نہیں جناب، آج اس مجلس کے تصدق سے اس عقیدے کو ذہنوں میں راسخ کر لیا جائے. ایک مرتبہ ہم اپنے کسی مرحوم کی قبر پر جاتے ہیں، ایک مرتبہ ائمہ طاہرین کی قبور پر جاتے ہیں. کوئی ان دونوں کو ایک جیسا تصور نہ کرے. توجہ کر رہے ہیں؟ منزل بہت نازک ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. ایک مرتبہ ہم اپنے مرحوم کی قبر پر جاتے ہیں اور ایک مرتبہ ائمہ کی قبور کی زیارت کو جاتے ہیں. ایک جیسا نہ سمجھیے، بہت فرق ہے. سب سے پہلا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے مرحوم کی قبر پہ ہم اس لیے جاتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، مرحوم کو ضرورت ہے. جبکہ ائمہ کی قبر پہ اس لیے جاتے ہیں، انہیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی قبر کی زیارت کی ضرورت ہے. مرحوم کی قبر پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ اپنی تشفی کے لیے پانی ڈالتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور مرحوم کے کام آنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیوں؟ ثواب بھیجیں گے، ہدیہ کریں گے، ایصال کریں گے تو اسے اس جہان میں آسانی ہوگی. لیکن جب ہم اپنے امام کی قبر پر جاتے ہیں تو ثواب دینے نہیں جاتے، ثواب لینے کے لیے جاتے ہیں. ان کی آسانی کے لیے نہیں جاتے، اپنی آسانی، اپنی نسلوں کی آسانی کے لیے جاتے ہیں. یہ ہے پہلا فرق. اس سے بھی بہت بڑا اہم اعتقادی فرق یہ ہے کہ جب ہم اپنے مرحوم کی قبر کو جاتے ہیں تو ہم ایک مرحوم، ایک مردے، ایک میت، ایک مرحوم کی قبر پر جا رہے ہیں. جبکہ جب امام کی قبر پر جاتے ہیں تو فقط قبر کی زیارت کے لیے نہیں جاتے، وہ قبر کی زیارت اس امام کی زیارت کہلاتی ہے. میں بات کو آسان کروں گا، بہت سارے جملے میں چھوڑتا اور روکتا جا رہا ہوں. توجہ کیجیے گا، منزل بہت نازک ہے. خبردار اے آقا حسین کی زیارت پہ جانے والوں، جب بھی آقا کی زیارت پر جاؤ، چہردہ معصومین میں کسی معصوم کی زیارت پر جاؤ، خدا ہمیں بار بار نصیب کرے. جس امام کی زیارت پر جاؤ، خبردار یہ خیال لے کر نہ جانا کہ میں کسی مرحوم کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوں. نہیں عزیزوں، وہ عام لوگ ہوتے ہیں جن کی روح پر قبض ہو جائے تو مردہ شمار ہوتے ہیں. یہ آل محمد ہیں، روح جسد سے الگ ہو چکی ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو حسین کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں آتے، فقط حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، حسین سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. دلیل پیش کر دوں، خود وہ زیارات کہ جو ہمیں معصوم اماموں نے تعلیم فرمائی ہے، کیا جملے ہیں؟ اشہد انکا ترا مکانی وتسمع کلامی وترد سلامی. زیارت آقا حسین اذن دخول پڑھیے گا جا کر، ہمیشہ پڑھتے ہیں. اب کی بار ذرا غور کیجیے گا ان جملوں پہ. اے آقا، میں گواہی دیتا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں میری اس قیام گاہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، گواہ ہیں. کیا مردہ گواہی دیا کرتا ہے؟ وَتَسْمَعُ کلامی، اے آقا میں جہاں کھڑا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں. وَتَرُدُّ سلامی، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ اگر ان کی زندگی اور حیات نورانی کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہت فرق ہے ایک مرتبہ کسی کی قبر کی زیارت پر جانا، ایک مرتبہ امام معصوم کی زیارت پر جانا. کبھی یہ خیال نہ کرنا میں کسی قبر کی زیارت کو جا رہا ہوں، نہیں.
امام معصوم کے محضر میں حاضر ہو رہا ہوں، امام جس جگہ ان کا وجود نورانی ہے وہاں حاضر ہو رہا ہوں۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ نتیجہ کیا ہوا پوری بات کا؟ اب تک کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہوا کہ آقا حسین کی معرفت حاصل نہیں کرنی، پیدا نہیں کرنی، دریافت کرنی ہے۔ دلوں میں ہے چھپی ہوئی معرفت، رسول کا فرمان۔ اس چھپی ہوئی معرفت کو آشکار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حسین سے ملاقات کر لی جائے، اور آقا حسین کی ملاقات یعنی ان کی زیارت۔ اور یہ زیارت کوئی عام مرحوم کی قبر کی زیارت کی مانند نہیں ہے، ہم اپنے امام کے محضر میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب خدا کسی کو نجات دینا چاہتا ہے، جب خدا کسی سے اچھائی چاہتا ہے، اللہ اکبر، عجیب جملے ہیں روایت کے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا کسی کے لیے خیر چاہتا ہے، خیر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ کہ تفصیل سے بیان ہوگا، جب خدا کسی کے لیے خیر اور اچھائی چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کیا اسے مسجد کی راہ دکھا دیتا ہے؟ نہیں، مسجد کے رتبے میں کوئی کمی نہیں کی جا رہی۔ کیا اسے کسی اور عمل کی طرف مائل کر دیتا ہے؟ نہیں، تمام اعمال ہی اپنی جگہ محترم ہیں، بافضیلت ہیں، لیکن کسی عمل میں ضمانت نہیں ہے کہ تم اس عمل کو کرو تو خدا تک پہنچ پاؤ گے یا نہیں۔ خدا ایک ایسی شے جس سے محبت کرے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ جس شے میں ضمانت ہے، اس در پہ آ جاؤ خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمان معصوم، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا اپنے کسی بندے سے خیر چاہتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عجیب مرحلہ ہے۔ دنیا میں ہر انسان کی خواہش یہ ہے، ہر انسان کی چاہت یہ ہے کہ کسی طرح خیر حاصل ہو جائے۔ یہ دنیا کس چیز کے پیچھے دوڑے چلی جا رہی ہے؟ ہر انسان کس چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ اپنی اچھائی کی، اپنے فائدے کی، اپنے کمال تک پہنچنے کی، چاہے دنیاوی اعتبار سے چاہے اخروی اعتبار سے۔ یہ اچھائی کیا ہے؟ یہ اچھائی یعنی لفظ خیر۔ ہر انسان زیادہ رزق کی تلاش میں ہے۔ وسعت رزق کیا ہے؟ خیر ہے۔ لوگ اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ نیک اور صالح اولاد کیا ہے؟ خیر ہے۔ لوگ دنیا میں قلبی سکون کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ قلبی سکون کیا ہے؟ خیر ہے۔ لوگ اچھی غذا کی تلاش میں ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خیر ہے۔ قرآن کی آیت کہتی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے۔ اگر کسی چیز کی محبت اور لالچ اور چاہت، اگر لفظ درست ہو تو، اگر کسی چیز کی چاہت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہے تو وہ خیر ہی تو ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے، کوئی سیکنڈ آنے کو تیار نہیں ہے، ہر شخص چاہتا ہے میں فرسٹ آ جاؤں، میرا نمبر پہلا ہونا چاہیے، میں ہر چیز میں کمال پر پہنچوں، رزق وسیع ہونا چاہیے، اولاد نیک اور صالح ہونی چاہیے، قلب میں سکون بھی ہونا چاہیے، بہترین گھر ہونا چاہیے، بہترین رشتہ دار ہونے چاہیے، سارے دنیاوی معاملات اچھے ہونے چاہیے، اس کے ساتھ آخرت میں جنت تو چاہیے ہی۔ یہ کیا ہے؟ ہر انسان خیر کی تلاش میں۔ قرآن کے جو انسان کی نفسیات سے بخوبی آ گئے، کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے، انسان بہت زیادہ چاہتا ہے خیر کو، کسی طرح مجھے خیر مل جائے۔ اے خدا، تجھے یہ تو معلوم ہے کہ میں آدمی ہوں، میں اولاد آدم ہوں، میں انسان ہوں، میں خیر کی محبت میں بڑا شدید ہوں۔ اے خدا، راستہ بھی بتا دیتا۔ اللہ اکبر، جواب آیا، ہم نے راستہ بتا دیا۔ ہر انسان ہر خیر کی تلاش میں ہے،
ہم بتاتے ہیں کہ خیر کیسے ملتا ہے. امام معصوم نے بتایا من اراد اللہ بہ الخیر، تم سب خیر کی تلاش میں ہو، شدید محبت ہے خیر سے. خدا کسی کو خیر دینا چاہے کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. جسے خدا خیر دینا چاہے، دنیا و آخرت کا خیر بات ہو رہی ہے، کسی ایک خیر کی بات نہیں ہو رہی. خیر خیر ہوتا ہے، خدا جسے خیر دینا چاہتا ہے. تم خیر حاصل کرنا چاہو تو زیادہ سے زیادہ محنت کرو. تم خیر حاصل کرنا چاہو تو دنیا کی ریس میں لگ جاؤ. تم خیر حاصل کرنا چاہو تو زیادہ سے زیادہ مصلی پہ وقت گزارو. تم خیر حاصل کرنا چاہو تو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو. سب چیزیں اچھی ہیں، مگر خدا جب کسی سے خیر چاہتا ہے، خدا جب کسی کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ کہ جس کے دل میں خیر کی بڑی شدید محبت ہے، اگر خدا اسے خیر تک پہنچانا چاہتا ہے کیا کرتا ہے؟ قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ. خدا اس کے دل میں دو محبتیں ڈال دیتا ہے. خیر کی محبت تو پہلے سے ہے، اس خیر کو حاصل کرنا ہے. کیا محبت ہے؟ کون سی محبت ہے؟ فرمایا پہلی خود حسین کی محبت اور دوسری زیارت حسین کی محبت. عجیب بات ہے، غور کیجئے. اے خدا، میں تو رزق کی تلاش میں تھا، میں تو رزق کو خیر سمجھ رہا تھا، میں تو زیادہ مال و اسباب کو خیر سمجھ رہا تھا. اے خدا، میں تو نیک اور صالح اولاد کی تلاش میں تھا. وہ اولاد کے بچپن میں کم سنی میں جب اسے وقت درکار تھا میں نے نہیں دیا. اب میں اس کے نیک اور صالح ہونے کی دعائیں کر رہا ہوں، مختلف عملیات کر رہا ہوں. کوئی عمل بتائیں، کوئی دعا بتائیں. جناب دعا بعد میں اثر کرتی ہے، پہلے آپ کی محنت ہوتی ہے. اے خدا، میں تو نیک اور صالح اولاد کی تلاش میں ہوں. اے خدا، میں تو جنت کی تلاش میں ہوں، خیر کی تلاش میں ہوں. تو نے دل میں حسین کی محبت اور زیارت حسین کی چاہت کیوں رکھ دی؟ بعید نہیں جواب آئے کہ اگر معرفت کی نگاہ سے دیکھو، وہ جو پوشیدہ معرفت ہے اسے آشکار کرو، اسے دریافت کرو، تو تم سمجھ جاؤ گے کہ دنیا اور آخرت کا جتنا خیر ہے وہ سب کا سب حسین کے در سے منسلک ہو گیا ہے. توجہ ہے عزیزو؟ بات کو محسوس کر رہے ہیں؟ وہ کون کون سے خیر ہیں کہ جو آقا حسین کی زیارت میں رکھ دیے گئے ہیں؟ سوال ہے. ایک حدیث اور آپ کی خدمت میں آج پیش کر دوں، دامن وقت میں جس حد تک گنجائش ہے انشاءاللہ کہ یہیں سے پھر بات کو جوڑوں گا. زیارت حسین کیا ہے؟ خیر ہے. خدا جسے خیر دینا چاہتا ہے. اے انسان، میں اور تم کون ہیں کہ جو خیر کی محبت میں بڑے شدید ہیں؟ سورہ مبارکہ عادیات وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان خیر کی محبت میں بہت شدید ہے. جس خیر کی محبت میں تم بہت شدید ہو، جب وہ خیر میں تمہارا خالق اللہ کسی کو دینا چاہتا ہوں تو دل میں حسین کی محبت اور زیارت حسین کی محبت ڈال دیتا ہوں. نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری نگاہ میں خیر بہت کچھ ہے. رزق بھی خیر ہے، اولاد بھی خیر ہے، جنت بھی خیر ہے، عبادت بھی خیر ہے، سب کچھ خیر ہے. خدا کی نگاہ میں خیر کیا ہے؟ وہ جو خالق خیر ہے اس کی نگاہ میں خیر حسین اور زیارت حسین کی محبت ہے. کیوں؟ کیونکہ جن چیزوں کو اے انسان تو اپنی منزل بنا بیٹھا ہے وہ سب کے سب راستے ہیں. منزل حسین ہے. اگر حسین تک پہنچ جائے گا یہ ساری چیزیں خود تیرے پیچھے پیچھے آ جائیں گی. حسین تک پہنچ جائے گا، پھر دنیا میں جو نہیں ملے گا اس کا غم نہیں ہوگا، اس کی پرواہ نہیں ہوگی. جب تو حقیقی خیر کو دیکھ لے گا تو پھر کوئی بھی بات دنیاوی جسے تو خیر سمجھ رہا تھا اس کا نہ ملنا بھی تجھے پریشان نہیں کرے گا. اگرچہ زیارت حسین وہ ہے کہ جو ایسا خیر ہے کہ جس کے اندر خدا نے تمام خیر کو جمع کر دیا ہے.
مثال دوں، چند مثالیں دیکھیے روایات آل محمد سے۔ انسان طولانی عمر کو خیر سمجھتا ہے۔ پہلی روایت یہ زیارت حسین کے فقط دنیاوی خیر اور فائدے بتا رہا ہوں، انشاءاللہ کہ جہاں تک بات رکے گی کل یہیں سے شروع ہوگی۔ پہلی بات، ان ایام زائری الحسین، چھٹے امام کا فرمان ہے، ان ایام زائر الحسین لا تعد من اعمارہم۔ تجھے طویل العمر چاہیے، تو یہ غور کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے کام کی چھٹی کر لی اور زیارت کے لیے وقت نکال لیا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ سارا خسارہ کون پورا کرے گا؟ امام معصوم بتا رہے ہیں جب تو اپنے گھر سے زیارت کے لیے نکلتا ہے، دوبارہ لوٹنے تک جتنے دن گزارے وہ تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوتے۔ یہ خیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے، یہ دن تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوتے۔ کیا فقط اتنا ہی نہیں، من زار الحسین، جو شخص حسین کی زیارت کرے، فرمان معصوم، کتنے فائدے ہوں گے؟ وسع اللہ فی رزقہ، خدا اس کے رزق کو وسیع کر دے گا۔ تم نے حسین کی زیارت پر اپنے مال کو خرچ کیا، تم دیکھو کہ خدا اس کا بدلہ کیسے دے گا۔ حسین کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ ومد اللہ فی عمرہ، فقط رزق نہیں بڑھے گا، یہ تو ایک خیر ہے، اس سے بڑا خیر کیا ہے؟ خدا اس کی عمر میں اضافہ عطا کر دے گا۔ تیسرا خیر، وینقلب الی اہلہ مسرورا، جب زیارت پر گیا تھا تو دنیا کی 100 پریشانیاں ذہن میں لے کر گیا تھا، دل پریشانیوں سے بھرا ہوا تھا، پریشان تھا، جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا تو مسرور اور خوشحال ہو کر پلٹے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں اس خیر کی مصادیق کی کہ جن کی انسان تلاش میں ہے، وہ سب کی سب خدا نے زیارت حسین میں رکھ دی ہے۔ بس عزیزوں، آج اسی خیر پر خدا جسے خیر دینا چاہے حسین کی محبت، زیارت حسین کی محبت عطا کر دیتا ہے، کیونکہ زیارت حسین خدا کی نگاہ میں وہ خیر ہے کہ جس میں دنیا کے سارے خیر، آخرت کے سارے خیر ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ وہ حسین کہ جس کی زیارت میں سارا خیر پوشیدہ ہے، جس کی زیارت میں خدا نے ہر خیر کو رکھ دیا، خود وہ حسین دنیا والوں نے اس کے ساتھ خیر کا سلوک نہیں کیا۔ ایام 40 ہے، کچھ عرائض، کچھ مصائب، چند جملے تاکہ آنکھیں اشکوں سے وضو کر لیں اور دل میں معرفت حسین کا چراغ اور بڑھ جائے۔ وہ حسین کہ جس کے نام پر آج بھی دنیا کو خیر مل رہا ہے، دنیا میں خیر بٹ رہا ہے، کہ جس کے نام پر اتنی غذا کھلائی جاتی ہے، اتنا پانی پلایا جاتا ہے، لوگوں نے اس حسین ہی کو خیر کی بڑی معمولی سی مصداق، خیر کی سب سے بنیادی مصداق پانی سے بھی محروم کر دیا۔ یہاں تک کہ میرے چوتھے سرکار کے جملے ہیں کہ فرات پر، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا جو روایت میں ہے، بہت سخت ہے، دل پھٹ جاتا۔ فرات پر وحشی درندے تک پانی پی رہے تھے، اگر پیاسی تھی تو آل رسول پیاسی تھی، اگر پیاسی تھی تو آل نبی پیاسی تھی، اگر پیاسے تھے تو آل سیدہ پیاسے تھے، اگر پیاسے تھے تو حسین پیاسے تھے، اگر کسی کو پانی نہیں ملا تو وہ حسین کی اولاد تھی۔ حسین کہ جس کے نام پر دنیا والوں کو خیر مل رہا ہے، کسی کو رزق مل رہا ہے، کسی کو اولاد مل رہی ہے،
اس حسین کی اولاد کے ساتھ امت نے خیر کا سلوک نہیں کیا، کسی نے خیر نہیں دیا۔ وہ حسین کہ جن کی پیاس تو عصر عاشور ختم ہو گئی، نہ جانے اس کی بیٹی سکینہ کی پیاس کب تک چلتی رہی۔ یہاں تک کہ عجیب روایت ملتی ہے کہ جب کربلا سے یہ قافلہ 13ویں محرم یا 12ویں محرم کی صبح کوفہ پہنچا ہے تو کوفے کی ایک رہنے والی ہے، نام ام حبیبہ ہے، انتہائی ضعیفہ ہے، انتہائی علیلہ ہے، اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، اسے کوئی خبر نہیں شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ کوئی قافلہ ہے، کوئی قیدی ہیں کہ جنہیں شہر کوفہ دکھانے لایا جا رہا ہے، جنہیں کوفیوں کے درمیان کوفہ کے بازاروں سے گزارا جا رہا ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں میں بھی اپنے گھر کی چھت پہ آ گئی، کیا منظر دیکھا کہ آگے آگے ایک قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، پیچھے پیچھے کچھ بیبیاں ہیں کہ جن کے بازو رسیوں سے بندھے ہیں۔ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی 4 برس کی بچی ہے اور پیاس چہرے پر نمایاں ہے۔ میں کہوں گا ام حبیبہ تو غیر تھی، تو دیکھ کر سمجھ گئی، نہ جانے سر عباس کیسے اس پورے رستے شہزادی سکینہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہو۔ کہتی ہیں میرے دل میں رحم آ گیا، آل محمد کا چاہنے والا جو بھی ہو رحم دل ضرور ہوتا ہے۔ کہتی ہے میرے دل میں رحم آ گیا، میں پانی کا کوزہ لے کر قافلے والوں کے پاس پہنچی، میں اس بچی کے پاس گئی، میں نے پانی پیش کیا، بچی نے کسی بڑھیا کی طرف دیکھا، بڑھیا نے اجازت دی، بچی نے مشکیزے سے پانی لیا، میں نے کہا اے بیٹی پانی پی لو مگر میرے لیے دعا کر دو، میری 2 دعائیں ہیں۔ جیسے ہی بچی نے یہ جملہ سنا، وہ تشت کے جو لبوں سے لگانے والی تھی پیچھے ہٹا لیا۔ اے معظمہ تیری کیا دعائیں ہیں؟ ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، پہلے دعا بتا، دعا کریں گے پھر لبوں سے پانی کو لگائیں گے۔ ہائے رے پیاسے سکینہ کہتی ہے میری پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح تو یتیم ہوئی اس طرح سے کوئی یتیم نہ ہو۔ بیٹی نے ہاتھوں کو پھیلایا، ننھے ننھے سے ہاتھوں کو پھیلایا، جلے دامن کو پھیلایا، اے خدا جس طرح میں یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، کسی کی اولاد کو ایسے یتیم نہ کرنا۔ دوسری دعا کہنے لگی بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، دعا کر کے کبھی مدینے کی زیارت نصیب ہو جائے، مدینے کا نام سننا تھا۔ شہزادی زینب علیہ ملتفت ہوئے ہیں، بڑھیا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ ارے عجیب جواب دیا ام حبیبہ نے، خبردار یہاں بلوہ ہے، یہاں مجمع عام ہے، بازار ہے، میں یہاں اپنی آقا زادیوں کا نام نہیں لے سکتی۔ مدینے میں میرے مولا علی رہتے ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا رہتی ہیں، میں ان کی کنیز ہوں، ان کی زیارت پر جاؤں گی، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کروں گی۔ جواب دیا ام حبیبہ علی و فاطمہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے، تڑپ کے جواب دیا تو کیا ہوا، علی کی یاد میں ان کے فرزند حسین ہیں، شہزادی فاطمہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ان کی دختر شہزادی زینب علیہ ہیں، میں اپنی آقا زادی کی خدمت کروں گی، میں ان کی زیارت کروں گی۔ جواب دیا ام حبیبہ کیا اپنی آقا زادی کو پہچانتی ہو؟ اے بی بی کیسے نہ پہچانوں، میں اس گھرانے کی خادمہ رہ چکی ہوں۔ ارے ام حبیبہ کہتی ہے ارے اس شہزادی نے اپنے رخ سے اپنے بالوں کو سمیٹا ہے، ام حبیبہ میں ہی تیری مالکن، میں ہی تیری سیدانی، میں ہی فاطمہ کی دختر زینب علیہ۔
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ غربت جناب سکینہ کا، تجھے واسطہ مظلومیت جناب سکینہ کا، بار الہ ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ اس فرش ازا کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بار الہ حاضرین کی تمام دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ جو مؤمنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں عزاداران سید الشہداء آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ تمام مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔